السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ ٹرانسلیشن آیت نمبر 111 سورۃ البقرہ۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور انہوں نے کہا جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا، یہ ان کی باطل آرزویں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا، یعنی نہ تو وہ خوف کھائیں گے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کہی۔ پھر قیامت کے دن اللہ اور ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام کا ذکر کیا جائے، اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کی۔ ان روکنے والوں کے لائق تو یہ تھا کہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہیں ہے اس کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا انوکھا موجد ہے، اور جب وہ کسی کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کی قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ ان کے دل یکساں ہو گئے، تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور جو آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا اور کوئی بھی حمایتی یا مددگار نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی بدل قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش اسے نفع دے گی، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔
اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے کہا بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچنے والا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔